الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت، جو کہ الحمدللہ ہر سال دھوم دھام سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آج 16 سفر بھی ہے۔ پاک و ہند میں 16 سفر کے آتے ہی عشرہ اعلیٰ حضرت شروع ہو جاتا ہے اور دھوم دھام سے عاشقان رسول، عاشقان رضا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عرس منانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شخص کیا تھا، اس کی ذات کا بیان کیا جائے۔ وہ شخص اپنے کام میں یکتا تھا، اپنی بات میں سچا اور اپنے فن میں با کمال تھا۔ اس کا قلم صرف ایک صفحے کو بھرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ باطل کے ایوانوں میں زلزلہ ڈالنے والا ہتھیار تھا۔ وہ شخص اپنے اندر ایک ذات، ایک فرد نہیں تھا، بلکہ ایک انجمن تھا، ایک تحریک تھا، اور اپنے پیچھے ہزاروں لاکھوں کو لے کر چلتا تھا۔ عجم کی ماؤں کی گودیں اس کے احسان کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں اور دبی ہوئی تھی، اور جب ان کی گود میں پلنے والا بچہ یا رسول اللہ کی صدا لگاتا ہے تو وہ صدا پہلے دہلیز رضوی کو چومتی ہے اور اس کے بعد پھر مدینے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا شان بیان کی جائے۔ یہ کمتر زبانیں، یہ گندے وجود اس لائق نہیں ہے کہ اس پاک شخصیت کے اوصاف کا بوجھ اٹھا سکیں۔ ہم تو بس ان کے مدح خانوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ان کی کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ اپنی راہوں کو متعین کرنے کے لیے، اپنی نیتوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو فیضان اعلیٰ حضرت سے جوڑتے ہیں۔ مدنی چینل کا یہی انداز ہے۔ امام عشق محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی مبارک سیرت کو لے کر فیضان اعلیٰ حضرت میں ہم حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین مبلغین ہوا کریں گے۔ اس سلسلے میں تلاوت قرآن ہوگی، نعتیں ہوں گی، خوب جھومیں گے اور خوب دھوم دھام سے انشاءاللہ تعالی عرس اعلیٰ حضرت کو منائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس استقبال میں شامل ہو جائیے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس ہوں گے، آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے سوالات ہوں گے، آپ کے جوابات ہوں گے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ بہت ساری انفارمیٹیو باتیں، معلومات کی باتیں، اعلیٰ حضرت کی سیرت سے مدنی پھولوں کو چن کر باتیں پیش کیا کریں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اچھی نیتوں کے ساتھ، رضا الہی کے لیے، علم دین سیکھنے کی نیت سے اس سلسلے میں شامل رہیے۔ آج یہ ہمارا نیا سیٹ جو ہے وہ تیار ہوا ہے، اور یہ ایک غریب کی کٹیا سی بنائی گئی ہے۔ رضا صرف امیروں کا نہیں ہے، رضا غریبوں کا بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سیٹ پر 10 دن خوب رضا کریں گے، اعلیٰ حضرت کی باتیں ہوا کریں گی، اور ساتھ ہی ساتھ مدنی چینل کا بہترین سلسلہ ذہنی آزمائش بھی اپنے تسلسل کے ساتھ جاری ہے، وہ بھی انشاءاللہ روزانہ کنٹینیو رہے گا۔ اس سلسلے کے ساتھ ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ میں دعوت دوں گا ہمارے قاری صاحب تشریف لائیں، اپنے مجلس پر، اپنی مسند پر تشریف فرما ہو۔ میرے نعت خواہ اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ آج ایک مدنی اسلامی بھائی ہوں گے، آج ایک نہیں دو مدنی اسلامی بھائی ہوں گے انشاءاللہ، ان کے ساتھ گفتگو رہے گی۔ آج ہمارا موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے، موضوع ہے اعلیٰ حضرت کا خاندانی پس منظر۔ امام احمد رضا خان اپنے گھر میں کیسا تھا، اس کی اپنے بچوں کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ تھی، کیسا تعلق تھا، وہ اپنے والد کے ساتھ کیسے تھے، اپنے دادا کے ساتھ کیسے رہے، ان کی تربیت کے مراحل کیسے طے ہوئے، اور ہمیں کیسے کرنے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتوں کو کیسے استوار رکھنا ہے، کچھ گفتگو رہے گی میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ ہو سکتا ہے لائیو کالز پر بھی ہمارے کچھ مہمانوں کو ہم بلائیں، تو آپ اچھی نیتیں بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی ہو سکے تو مدنی پھولوں کو نوٹ کرنے کی نیت کر لیں، اہم باتوں کو لکھنے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا۔ میں دعوت دوں گا کہ ہمارے نعت خواہ اسلام، ہمارے قاری صاحب آئیں، تلاوت کریں قرآن مجید سے، ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ کالز کا نمبر بھی ہوگا، اور
انشاءاللہ تعالی آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائک آپ کا یہاں نیچے رہ گیا ہے, مائک لگا لیجیے. مدنی چینل کے ناظرین کا انتظار بھی بڑا دردناک ہوگا میرے خیال سے. بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہوں گے, بار بار پٹی چل رہی ہے کہ فیضان اعلیٰ حضرت آنے والا ہے. اب آ چکا ہے, اب کہیں نہیں جانا ہے. اپنے دوستوں کو, احباب کو بھی دعوت پیش کر دیں کہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اور اب مدنی چینل انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گا. تلاوت کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تلاوت قرآن سے پہلے اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. میں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس نیتوں میں شامل ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے, اور ہو سکے تو قرآن پاک کی تلاوت کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر سنیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ.
تلاوت کلام پاک سے حسب عادت سلسلہ آگے بڑھا ہے. ہم اپنے باب المدینہ کے ناظرین کو یہ بھی دعوت چلتے چلتے پیش کریں گے کہ آپ کے لیے بھی یہاں پر ایک جگہ ہے, آپ بھی یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں. ہمارے کئی ناظرین سوال کرتے ہیں کہ ہم شامل سلسلہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اب جو ایام ہیں یہ تو اعلیٰ حضرت کے عرس کے دن ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. یہاں پر آپ آ سکتے ہیں, فیضان مدینہ میں تشریف لا کر آپ ہمارے سلسلے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں, اور اپنے کالز کے ذریعے, اپنے پیغامات کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر امید ہے جاری ہوں گے, میں بھی بیان کر دیتا ہوں. آپ کال کرنے کے لیے نمبر ڈائل کیجئے 0213-494-2526 0213-494-2526. اسی طرح اگر آپ بیرون ملک سے کال کر رہے ہیں تو 00922 پاکستان کا کوڈ بھی شامل ہے, کال کیجئے گا. ہمارے آج کے موضوع میں آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت کا خاندانی پس منظر بیان کریں گے. امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمن کا خاندانی پس منظر, یہ موضوع بھی اگر ہماری اسکرین پر جلوہ گر ہو جائے تو ہمارے MCR کے اسلامی بھائیوں کی نوازش ہوگی. اور ایک سوال بھی ہم کر رہے ہیں, آپ اس کے جواب بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں SMS اور کالز کے ذریعے. اپنی کالز اس حوالے سے ہو سکے تو ریکارڈ کروائیے. سوال بڑا دلچسپ ہے اور یہ سوال بھی آپ کی اسکرین پر امید ہے چلتا رہے گا. سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا فتاوی رضویہ بڑا مشہور ہے. فتاوی رضویہ, اس کا اصل نام بتائیے یا پورا نام بتائیے. فتاوی رضویہ تو اسے کہتے ہیں, اس کا پورا نام کیا ہے؟ پورا نام پتہ ہونا چاہیے. فتاوی رضویہ تو قدم قدم پر ہمارا رہنما بنتا ہے, لیکن اس کا نام کیا ہے پورا, یہی نہ پتہ ہو تو عاشقان رضا کیسے عاشقان رضا ہیں. تو آج انشاءاللہ یہ بھی آپ کو معلومات دی جائے گی, ہم آخر میں جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. اور ابھی بڑھیں گے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک کلام کی طرف. اعلیٰ حضرت بہت بڑے شاعر بھی تھے. یہ شعر اور شاعری جو ہے یہ دراصل عشق کی ایک جھلک دکھاتی ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے عشق کا اظہار جو ہے وہ شعر کی صورت میں بھی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری کمال ہے. ایک دن انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ہم پورا سلسلہ کریں گے. آج ان کے ایک کلام سے ابتدا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ایک بہترین ثناخواں حاجی عارف اتاری موجود ہیں. مرحبا حضور, اعلیٰ حضرت کے دیوان سے آپ کو کلام سنانا ہے, یہ پابندی ہے. مرحبا. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے کلام اعلیٰ حضرت ہدایت کی بخشش سے انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہو سکے تو مل کر میرے تمام حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہے آفت سے بچانا مولا, عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا, اور بیٹھے جو درے پاک پیغمبر کے حضور, ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، جان و دل تیرے قدم پروارے، جان و دل تیرے قدم پروارے، جان و دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، رضا
بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں آپ بھی اپنے سوالات شامل کر سکتے ہیں۔ بالخصوص موضوع ہے اعلیٰ حضرت کا خاندانی پس منظر، تو یہ ایک بنیادی موضوع ہے ہمارا آج، چونکہ پہلا سلسلہ بھی ہے اور اب انشاءاللہ کنٹینیو ہمارے 25 سفر تک سلسلے اللہ نے چاہا تو جاری رہیں گے۔ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اور دیگر جو سوالات آپ کرنا چاہیں انشاءاللہ آپ کے لیے موقع ہے۔ آپ کال کیجئے، فون اٹھائیے، نمبرز ڈائل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نعت کی فرمائش کریں گے تو بھی انشاءاللہ ہمارے نعت خوان اسے پورا کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو چلیں آپ ہم سے پوچھ کے دیکھ لیں، شاید ہم بتا پائیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ تک ان اشعار کی کچھ نہ کچھ وضاحت بھی پیش کریں جو ہم یہاں بیان کر سکیں۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائیوں کی جلوہ گری بھی ہے اور ہمارے جو گیسٹ ہوا کریں گے روزانہ، ہم انہیں بھی اپنے ساتھ کچھ شامل کریں گے، ان سے بھی اعلیٰ حضرت کے کلام کے 2 شعر سنیں گے، انہیں کہیں گے آپ سنائیے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کلام کا انتخاب کریں گے۔ ایک شعر آپ ہمارے نعت خوان سے پوچھئے گا کہ بھائی یہ شعر پورا کر کے دو، اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر ہو تو آپ ذہن میں سوچ لیں پہلے سے، ہم آپ کو بھی شعر اور شاعری میں بھی شامل کریں گے اور آپ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے رہیے۔ اعلیٰ حضرت کا خاندان اور خاندانی تعلقات، کہاں سے آپ کی جلوہ گری ہوئی، کیسے آپ رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، بھائی وغیرہ کا کیا حال تھا، وہ سب آج ہمارا انشاءاللہ موضوع ہے۔ سجاد مدنی بھی تشریف فرما ہے، آپ کو تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہی رہتے ہیں، کوئی تلاوت سننی ہو قاری صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ اسے بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، آج کا سوال مت بھولیے گا۔ سوال ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے فتاوی رضویہ کا پورا نام کیا ہے؟ پورا نام بتائیے، بڑا مشہور اور پیارا نام ہے، آپ جب نام سنیں گے تو وہ نام بھی عشق میں گندھا ہوا نام ہے، ایسا پیارا نام ہے، آپ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی ہستی کیا تھی، آپ کی کتابوں کے نام سے بھی وہ ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کیا فرمائیں گے اعلیٰ حضرت کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے، کہاں کی رہائش تھی اور کہاں سے آئے تھے اور کہاں پہنچے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے جو آباء و اجداد کا ذکر خیر کرنے میں ایک نیت یہ بھی کر لیتے ہیں کہ منقول ہے تنزل الرحمہ عند ذکر صالحین، اچھا کہ اللہ تعالی کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایسا عظیم خاندان ہے کہ جس شخصیت پر بھی گفتگو کی جائے اس شخصیت کے بہت سارے ایسے پہلو سامنے آئیں گے کہ ہم جھوم اٹھیں گے صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وہ سلسلہ نسب ہے وہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ عبد المصطفیٰ، یہ آپ نام لکھتے تھے اپنا، عبد المصطفیٰ احمد رضا خان ابن حضرت مولانا محمد نقی علی خان ابن حضرت مولانا رضا علی خان، یہ آپ کے دادا، اچھا، ابن حضرت مولانا حافظ محمد کاظم علی خان، یہ ہو گئے پردادا، ماشاءاللہ پردادا بھی حافظ ہے، جی جی، واہ، اور ابن حضرت مولانا شاہ محمد اعظم خان، یہ پردادا کے بھی والد، اوہ، اور بن حضرت محمد سعادت یار خان بن حضرت محمد سعید اللہ خان، واہ، ہر نام میں سعادت جھلک رہی ہے، جی جی۔ ہر نام میں بلندی ہے۔ تو اب یہ کہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بریلی شریف مشہور ہے، صحیح، تو ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ آئے تھے افغان، کندھاری پٹھان ہیں یہ، اور اس میں جو شاخ ہے وہ
اس کا تلفظ جو کتاب میں مجھے ملا وہ ہے کہ وہ ڑے کے اوپر شد ہے تو بڑیچ. اب یہ مدنی چینل کے ناظرین شاید جانتے ہوں تو اگر ہماری اصلاح فرما دے. تو بڑیچ کا پٹھان کی شاخ سے آپ تعلق رکھتے تھے، تو وہاں سے بہت باوقار ان کے مطلب قبیلہ تھا. اچھا. تو وہاں سے جو مغلیہ دور میں یہ آئے تھے لاہور پہلے مرکز الاولیاء. صحیح. تو یہ مرکز الاولیاء والے بھی جھوم جائیں گے، یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد آئے تھے. اچھا. پھر وہاں پر بہت مشہور ایک شیش محل ہے جس کے آثار کچھ نہ کچھ ابھی بھی باقی ہیں. جی جی.